أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے مدد طلب کرتے رہو صبر اور صلات کے ساتھ، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردے نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ البقرہ 154 تا 155۔ شہداء کا جو میں ذکر کر رہا ہوں، اس سلسلے میں مختلف سفارشات مرکز سے موصول ہوتی رہیں کہ ان سب کو بھی شہداء میں داخل کرنا چاہیے جن کو اس قسم کی موت رائے خدا میں نصیب ہو، لیکن اگر ان کی سفارشات کو قبول کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عملاً ہر واقف زندگی خواہ وہ اپنے ہی ملک میں ہو، اس کو اگر وفات نصیب ہو جائے اپنے مرکز سے، یعنی اپنی مرکزی جگہ سے کچھ فاصلے پر، تو اس کو وہ شہداء کی فہرست میں شامل کر لینا چاہتے تھے۔ لیکن میرے لیے اس میں دقت یہ تھی کہ اس میں اس طرح تو ہر واقف زندگی کی وفات جہاں بھی ہوگی وہ شہداء ہی کی فہرست میں شمار ہونا چاہیے، کیونکہ شاذ کے طور پر ہی ہوگا کہ اپنے گاؤں میں بیٹھا ہوا ہو تو اس کی وہاں وفات ہو چکی ہو، تو اس پہلو سے یہ فہرست حد سے زیادہ پھیل جاتی اور کوئی معین جواز نہ ہوتا ایسے دوستوں کو شہداء قرار دینے کا۔ ویسے تو واقفین زندگی جو سچے ہوں ان کی موت خدا تعالیٰ کے نزدیک یقیناً ایک بہت بڑا قرب کا مقام رکھتی ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کو کیا مراتب نصیب ہوں گے۔ بس یہاں مراتب کی بحث نہیں ہو رہی، یہاں لفظ شہید کے اطلاق کی بات ہو رہی ہے۔ بس اس ضمن میں جو میں نے فیصلہ کیا وہ اصولی طور پر یہ ہے، اپنے ہی ملک میں جو واقفین زندگی کام کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گئے ہیں انہیں ہم نے باوجہ حادثاتی وفات کے شہداء میں شمار کیا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حادثاتی وفات کو بھی شہداء کے زمرے میں شمار فرمایا ہے۔ جو کسی دوسرے ملک میں کام کرتے ہوئے چاہے حادثہ سے فوت ہوئے ہوں یا کسی اور طرح ان کی وفات ہوئی ہو، انہیں بھی شہداء کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے۔ ہر واقف زندگی جو طبی موت سے اپنے ہی ملک میں کام کرتے ہوئے وہاں کسی بھی جگہ فوت ہوا ہو، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، خدا کے ہاں اس کا جو بھی مرتبہ ہو ہم نے اسے واقف شہداء کی فہرست میں شامل نہیں کیا۔
इस असूल को बड़ी सख्ती से इस उसूल का बड़ी सख्ती से इतलाक़ करते हुए जो वाक़फ़ीन शुहदा की फ़हरिस्त तैयार हुई है, अब मैं पहले सिलसिले से बात शुरू करके जहाँ बात को छोड़ा था अब आगे बढ़ता हूँ। और आज इस खुतबे का आगाज़ डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ शाह साहब की शहादत के वाक़या से ताल्लुक़ रखता है। हज़रत डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ शाह साहब सैयद मासूम शाह साहब के यहाँ मौज़ा मदीना ज़िला गुजरात में 16 फरवरी 1905 पैदा हुए। आपने ऐन जवानी के आलम में तालिब इल्मी के दौर में 1918 में बैत की और 1930 में अपने आप को निज़ाम वसीयत से मुंसलिक कर दिया। आपने गवर्नमेंट में फ़ौजी डॉक्टर के तौर पर काम करना शुरू किया और लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे तक पहुँचे। 1960 ईस्वी में आपने रिटायरमेंट के बाद अपनी ज़िंदगी बाद रिटायरमेंट वक़्फ़ कर दी। चुनांचे 1 नवंबर 1961 ईस्वी को आप खिदमत दीन के लिए लेगोस नाइजीरिया पहुँचे। आपने लेगोस में अहमदिया अस्पताल की बुनियाद डाली। आपके औसाफ हमीदा जिनके बयान में कोई भी मुबालगा नहीं, वो मुख्तसर ये हैं कि आप बेइंतहा पाबंद सौम व सलात, बहुत मिलनसार, खलीक और मखलूक खुदा का दर्द रखने वाले वजूद थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत थी। खुलफाए सिलसिला से बहुत अक़ीदत रखते थे और इमाम वक्त के हर हुक्म पर लब्बैक कहने वाले थे। इस्लाम और अहमदियत की तबलीग बेदरेग और वालिहाना अंदाज में किया करते थे। आपकी डिस्पेंसरी में हम वक्त जमाती लिटरेचर मौजूद रहता था। नाइजीरिया जमात के जुमला अफराद आपकी शख्सियत से बड़े मुतासिर थे और आपसे गहरी मोहब्बत और एहतराम का ताल्लुक़ रखते थे। सानिया इर्तिहाल 5 अप्रैल 1969 जलसा सालाना नाइजीरिया के मौका पर सुबह के सेशन की सदारत की। नमाज और ताम के वक्फे के लिए घर जाते हुए रास्ते ही में दिल का दौरा पड़ा। आपकी मैयत रब्वा लाई गई, जहाँ हज़रत खलीफा मसीह सालिस रहमहुल्लाह ताला ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई और फिर मूसी होने के बायस बहती मकबरे में तदफीन हुई। तदफीन के बाद हुजूर ने दुआ करवाई। आपकी औलाद जिस शादी से बफज़ल ही ताला जिंदा रही और दीन और दुनिया में नशो नुमा पा रही है, वो आपकी तीसरी शादी थी, जो अपने मामू सैयद अहमद शाह साहब मरहूम की साहबजादी सैयदा ताज सुल्ताना साहिबा से हुई, जिनसे 2 बच्चे हैं। एक सैयद मोहम्मद याहिया खिज़र साहब हाल लाहौर और दूसरे मेजर सैयद मोहम्मद ईसा परवेज साहब फौज से रिटायर होने के बाद सिविल एविएशन के महकमा में बतौर जनरल मैनेजर कराची में काम कर रहे हैं। मैं गवाह हूँ कि ये दोनों बच्चे खुदा के फजल से बहुत ही फ़िदाई हैं, सिलसिले के अदना खादिम हैं और इनकी औलाद को भी अल्लाह ताला ने बरकत अता फरमाई है। आपकी अहलिया सैयदा ताज सुल्ताना की वफ़ात 1992 में कराची में हुई और चूँकि मूसिया थी बहती मकबरे में दफन हुई। मौलाना अबू बकर अयूब साहब इंडोनेशिया के रहने वाले थे। तारीख़ वफ़ात 14-15 सितंबर 1972 की दरमियानी रात। मौलाना अबू बकर अयूब इंडोनेशिया के उन अव्वलीन अहमदियों में से थे जो 1924 में कादियान आए। वहाँ उन्हें बैत से मुशर्रफ होने और फिर दीनी तालीम हासिल करने की तौफीक मिली। जब कादियान आए थे तो उस वक्त अहमदी नहीं थे। आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से मौलवी फाजिल का इम्तिहान पास किया। आपको इंडोनेशिया के अलावा हॉलैंड में भी तबलीगी फ़राइज़ सरअंजाम देने की तौफीक मिली। आपका विसाल हॉलैंड में ही ड्यूटी पर मामूर होने की हालत में हुआ।
मौलवी साहब मौसूफ नहायत नेक फितरत, मिलनसार, खुश अखलाक, शीरीन गुफ्तार और बेहद मेहनती थे। लिबास की उम्दगी और सफाई का बड़ा ख्याल रखते थे। वक्त के बहुत पाबंद थे, शीरीन गुफ्तार थे। मुझे भी उस ज़माने में जब ये हॉलैंड में थे वहाँ उनसे मिलने की तौफीक मिली थी और मैंने ख़ुसूसियत से ये बात महसूस की थी कि बहुत सुथरा और साफ़ लिबास पहनने के आदी थे और कॉफ़ी बनाने के बहुत माहिर थे। तो सबसे पहले कॉफ़ी के चस्का मुझे इनकी बनी हुई कॉफ़ी से हुआ। आपने मुख्तसर अदालत के बाद 67 साल की उम्र में वफ़ात पाई। वक्त वफ़ात आप वहाँ के मिशनरी इंचार्ज थे। आपकी मैयत रब्बा पहुँचाई गई जहाँ 23 सितंबर 1972 को नमाज जुमा के बाद हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह तआला ने मस्जिद अक़सा में आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई और भिश्ती मक़बरे में आपकी तदफीन हुई। आपके विसाल के वक्त आपके बच्चे इंडोनेशिया में मुक़ीम थे। आपने अपनी बेवा के अलावा 4 बेटे और 4 बेटियां बतौर यादगार छोड़े। आपके बड़े बेटे अनीस अहमद अयूब साहब इस वक्त जकार्ता में एक इंजीनियरिंग कंपनी में डायरेक्टर हैं और 2 बेटे अब्दुल हमीद साहब और अब्दुल बुनी साहब भी जकार्ता ही में रहते हैं। अव्वल ज़िक्र मुलाजिम हैं और दूसरे बिजनेसमैन हैं। चारों बेटियां शादीशुदा हैं और ये भी अल्लाह ताला का ख़ास एहसान है जहाँ इनको अल्लाह ताला ने दुनिया में तरक्की अता फरमाई है। इनकी औलाद को दीन में भी बहुत मुखलिस बनाया है और ये सारे बच्चे खुदा ताला के फल से सिलसिला के मुखलिस खादिम हैं। अब ज़ाहिर अहमद साहब, जवाद रशीद अहमद खान साहब एडवोकेट, नायब काज़ी ज़िला लाहौर और ख्वाजा एजाज अहमद साहब नाज़िम अतफ़ाल ज़िला लाहौर की शहादत का वाक़या बयान करता हूँ। सैयदना हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस लाहौर से रवा आ रहे थे। लाहौर के खुदाम का एक ग्रुप जो 5 अफराद पर मुश्तमिल था हिफाजती नुक़्ता नज़र से हजूर अनवर के काफ़िले के पीछे आ रहा था। पिंडी भटिया से 6 किलोमीटर दूर एक ट्रक को ओवरटेक किया तो सामने एक साइकिल सवार को देखकर, यानी पिछली कार ने जिसमें ये खुदाम बैठे हुए थे, उसने एक ट्रक को ओवरटेक किया तो सामने एक साइकिल सवार को देखकर उसे बचाने के लिए कार रोकने की कोशिश की, मगर इसी कोशिश में कार एक दरख्त से जा टकराई जिससे मुकर्रम ज़ाहिर अहमद साहब, मुकर्रम ख्वाजा एजाज अहमद साहब और मुकर्रम जवाद रशीद अहमद खान साहब ने मौका ही पर दम तोड़ दिया। उनके साथी भी बहुत ज़ख्मी हुए। शहीद होने वाले खुदाम में ज़ाहिर अहमद साहब रोड़ी के रहने वाले थे और मुलाजमत के सिलसिले में लाहौर मुंतकिल हो चुके थे। 2 साल से कायद ज़िला लाहौर थे। आपने अपने सोगवार वालदैन के अलावा एक बेवा, 3 लड़कियां और एक लड़का यादगार छोड़े। बेटियों में से एक की शादी हो चुकी है। 2 लड़कियां कराची यूनिवर्सिटी में BSc की तालिबात हैं। बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके फिलिप्स कंपनी में मुलाजिम है और कराची में मुक़ीम है। मुकर्रम जवाद रशीद अहमद खान साहब इब्ने मलक बशीर अहमद साहब बवक्त शहादत नायब कायद ज़िला लाहौर थे। आपकी उम्र 27 बरस थी। आपके बड़े भाई मुकर्रम ज़रतश्त मुनीर अहमद साहब कराची के नायब कायद ज़िला थे। हल्का मोहम्मद नगर लाहौर के मुकर्रम ख्वाजा एजाज अहमद साहब इब्ने मुकर्रम ख्वाजा मोहम्मद अकरम साहब हादसा का शिकार होने वाले खुदाम में सबसे छोटी उम्र के थे। कोई 23-24 साल की उम्र होगी। शहादत से 1 साल पहले आपने MSc फिज़िक्स का इम्तिहान पंजाब यूनिवर्सिटी से 2वीं पोजीशन में पास किया था और मजलिस नुसरत जहान के लिए अपनी खिदमात को कर दी थी। आपके छोटे भाई ख्वाजा एजाज अहमद साहब भी वाक़फ़े ज़िंदगी हैं और जामिया अहमदिया में बतौर उस्ताद अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। खुदा ताला के फजल से आप मूसी थे, चुनांचे आपको बहिश्ती मक़बरे में तदफीन की साथ नसीब हुई, जबकि दूसरे शुहदा को कब्रिस्तान नंबर 1 में दफन किया गया।
4:15 سپہر حضرت خلیفہ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہشتی مقبرے کے میدان میں نماز جنازہ پڑھائی، جس کے بعد پہلے مکرم خواجہ اعجاز احمد صاحب کی قبر کی تیاری میں حضور نے شرکت فرمائی اور قبر تیار ہونے پر دعا کرائی. پھر قبرستان نمبر 1 تشریف لے گئے، جہاں باقی دونوں شہداء کی تدفین تک ٹھہرے رہے اور آخری دعا کروائی. اب محترم ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب کانو نائجیریا کی وفات کا ذکر کرتا ہوں. تاریخ وفات جولائی 1981 عیسوی ہے. ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب حضرت مولوی سعد الدین صاحب افخاریاں کے بیٹے تھے. روا میں بھی آپ کو خدمت کی بہت توفیق ملی اور اتنے ہمدرد تھے اور غریبوں کا علاج مفت کیا کرتے تھے کہ بہت کم ڈاکٹروں کو روا میں متعین رہے ہیں اتنی ہر دل عزیزی حاصل ہوگی جتنی ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب کو تھی. 1964 میں کانو نائجیریا میں بطور مشتری تقرر ہوا. مسجد میں ہی کلینک شروع کیا اور اس کی آمد سے زمین خریدی اور ایک بہت بڑا اسپتال بنایا. آج کل وہاں جو اسپتال ہے یہ انہی کا بنایا ہوا ہے. احمدیہ اسکول کانو کی زمین بھی ڈاکٹر صاحب نے خریدی اور 1981 میں دل کے حملے سے نائجیریا ہی میں وفات ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کا جنازہ روا لے جایا گیا. آپ کے پسماندگان میں 2 بیٹے ڈاکٹر انوار الدین صاحب اور ڈاکٹر جمال الدین صاحب ضیاء امریکہ میں مقیم ہیں. ایک بیٹی بھی امریکہ میں ہے اور دوسری بیٹی کینیڈا میں ہے. قریشی محمد اسد اللہ صاحب کشمیری. تاریخ وفات 26 اگست 1982. مرحوم 1926 میں وادی کشمیر کی شمال مغربی تحصیل ہندواڑہ میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم کے علاوہ اپنے طور پر دینی تعلیم حاصل کرتے رہے. ان کو پاکستان میں خدمت کی توفیق ملی ہے. پاکستان ہی میں وفات ہوئی ہے، لیکن یہ کشمیر کا وہ حصہ جس میں یہ پیدا ہوئے تھے وہ ان کا وطن وہ تھا، نہ کہ پاکستان. پاکستان ان کا ثانوی وطن بنا ہے. اس لیے ان کی بعض دوسری خوبیوں کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو بھی شہداء کی فہرست میں شامل سمجھا گیا ہے. ابتدائی تعلیم کے علاوہ اپنے طور پر دینی تعلیم حاصل کرتے رہے. 1948 میں پاکستان آ گئے. 1950 کے لگ بھگ جب آپ حکومت پاکستان کی طرف سے وہاں کے کشمیری مہاجرین کے کیمپ میں دینی معلم تھے تو جماعت احمدیہ سے متعارف ہوئے اور تحقیق حق کی غرض سے سلسلہ احمدیہ کے لٹریچر کا مطالعہ کرنے لگے. مسلسل 8-9 سال تک بڑے غور سے مطالعہ کرنے کے بعد جب آپ کو پوری طرح شرح صدر نصیب ہو گیا تب 1959 میں بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے اور پھر اپنی زندگی وقف کر دی. آپ کو بطور مربی گلگت، ایبٹ آباد، کیمل پور، مظفر آباد اور کوٹلی میں بڑی خوش اسلوبی سے ذمہ داری کے ساتھ فرائض نبھانے کی توفیق ملتی رہی. آپ مربی سلسلہ کے فرائض کے ساتھ ساتھ علمی تحقیق میں بھی ہمیشہ مصروف رہے. چنانچہ آپ نے کئی اعلیٰ مرتبہ کی تحقیقی کتب اور پمفلٹ اپنی یادگار چھوڑے ہیں. آپ نے 3 مرتبہ فضل عمر فاؤنڈیشن کا علمی تصانیف پر دیے جانے والا اعزازی انعام حاصل کیا. مرحوم بڑے حری متبع اور سادہ تھے. فرض شناسی، نیکی، دیانت اور محنت آپ کی نمایاں صفات تھیں. وفات کے وقت آپ کوٹلی آزاد کشمیر میں بطور مربی متعین تھے. اگست 1982 میں کے تیسرے ہفتے میں ملیریا بخار سے بیمار ہوئے. بخار میں کمی آئی تو 26 اگست کو دل کے شدید حملے سے جان بر نہ ہو سکے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرحوم موسی تھے، اس لیے آپ کی تدفین بہشتی مقبرے روا میں ہوئی. آپ کی اہلیہ آپ کی وفات کے 2 سال بعد وفات پا گئیں.
آپ کی ایک ہی بیٹی مریم ہیں جو ربوہ کے محلہ دارالعلوم شرقی میں رہتی ہیں۔ مولوی برکت اللہ صاحب محمود۔ محترم مولوی برکت اللہ صاحب محمود مربی سلسلہ 7 اکتوبر کی صبح 10 بجے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے حادثے میں شدید زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد مسلسل بے ہوش رہے اور اس بے ہوشی میں ان کی وفات ہوئی۔ وقت وفات ان کی عمر 52 سال تھی۔ مجھے بھی ان کا کلاس فیلو ہونے کا شرف حاصل رہا۔ بہت نیک دل، خوش مزاج اور بہت سلسلے سے محبت رکھنے والے وجود تھے۔ مرحوم کا جنازہ 14 اکتوبر کی صبح ربوہ پہنچا اور بھیجلی مقبرے میں تدفین عمل میں آئی۔ مرحوم عرصہ 1.5 سال سے لاہور میں متعین تھے اور اس سے قبل لمبا عرصہ ملتان میں خدمات بجا لاتے رہے۔ مرحوم نے اپنی یادگار اپنی بیوی کے علاوہ 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے چھوڑے ہیں۔ بیٹیاں سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے، خدا کے فضل سے شادی شدہ ہیں اور خوش ہیں۔ مکرم الحاج محمد ابراہیم بیچھی صاحب، سن وفات 1984۔ مکرم الحاج محمد ابراہیم صاحب بیچھی کانو نائجیریا کے رہنے والے تھے۔ ہاؤسا قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور لوکل مبلغ کے طور پر کام کر رہے تھے۔ آپ ایک صاحب علم شخص تھے اور دعوت اللہ کا بےحد شوق تھا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عربی کتب کا گہری نظر سے مطالعہ کیا تھا۔ مخالفین نے ان کو پیشکش کی کہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں تو اعلیٰ عہدہ کار اور تمام سہولتیں مہیا کی جائیں گی۔ آپ نے اس پیشکش کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ 1984 میں کانو سے باؤچی تبلیغ دورے پر جا رہے تھے کہ ٹیکسی کے حادثے میں شدید زخمی ہو گئے۔ محترم محمد میشانو صاحب جو موجودہ امیر جماعت نائجیریا ہیں نے انہیں ہسپتال پہنچایا۔ بظاہر حالت تسلی بخش تھی اور ڈاکٹرز نے بھی اس حالت پر اطمینان کا اظہار کیا تھا، لیکن جب محترم میشانو صاحب انہیں ہسپتال پہنچا کر اپنے گھر پہنچے تو 1 گھنٹے کے بعد ہی حالت اچانک بگڑ گئی اور وفات پا گئے۔ آپ کا جنازہ کانو لایا گیا اور وہاں تدفین ہوئی۔ آپ کی بیوہ کانو میں مقیم ہیں، اولاد کوئی نہیں تھی۔ مکرم قریشی محمد اسلم صاحب مبلغ سلسلہ ٹرینیڈاڈ۔ مکرم قریشی محمد اسلم صاحب 8 نومبر 1939 بروز جمعہ قادیان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد قریشی محمد حسن صاحب مرحوم تعلیم الاسلام ہائی اسکول قادیان میں استاد تھے اور دادا مکرم حافظ محمد حسین صاحب حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کے رفقاء میں سے تھے۔ قریشی صاحب نے ابتدائی تعلیم قادیان میں حاصل کی۔ 1956 میں آپ نے اپنی زندگی وقف کر دی اور 1957 میں میٹرک پاس کرنے کے بعد جامعۃ المبشرین میں داخلہ لیا۔ جامعہ سے فارغ ہونے پر 27 مئی 1963 سے باقاعدہ طور پر خدمت سلسلہ کا آغاز کیا۔ مئی 1969 میں محترم قریشی صاحب ماریشس تشریف لے گئے، جہاں 1973 تک اعلاء کلمت اللہ کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ مئی 1975 میں آپ گیانا گئے، جہاں جولائی 1983 تک خدمات سلسلہ بجا لاتے رہے۔ اس کے بعد آپ کی تقرری ٹرینیڈاڈ میں بطور مربی سلسلہ ہوئی، جہاں آپ اپنی شہادت کے لیے انجام تک پہنچے۔ ان کا شہادت کا واقعہ ایک پہلو سے ایک ایسا رنگ بھی رکھتا ہے جیسے عمدن ان کو محض احمدیت کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے، لیکن جو حالات ہیں وہ مشکوک ہیں، اس لیے ان کو شہادت کی حیثیت تو ہر لحاظ سے حاصل ہی ہے، مگر معین طور پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ خالصتاً احمدیت کی بنا پر ان کو شہید کیا گیا تھا۔ غالباً کرائے کے قتل کرنے والے کو کسی دشمن نے پیسے دے کر ان کی شہادت پر آمادہ کیا ہے۔
मोहतरम कुरैशी साहब 10 अगस्त 1985 की शाम अपने बेटे मोहम्मद नसीर कुरैशी के साथ कार में बैठकर जा रहे थे। रास्ते में 3 नामालूम अफराद ने आपकी कार रोककर उनकी कार को रुकने का इशारा किया और कुरैशी साहब को कार से बाहर बुलाया। आप कार से बाहर आए तो एक शख्स ने फौरन पिस्तौल आपकी कनपट्टी पर रखकर फायर कर दिया, जिसके नतीजे में आप मौके पर ही शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहादत के वक्त आपकी उम्र 46 साल थी। जो बेटा बैठा हुआ था कार में उसको कुछ नहीं कहा, ना कोई लूट मार की है। मालूम होता है किसी पैसे किसी लालच की खातिर ऐसा काम नहीं किया गया था। आपकी उम्र 46 साल थी। 19 अगस्त को आपका जनाजा रब्वा में अदा करने के बाद बहिश्ती मकबरे में तदफीन अमल में आई। मुकर्रम कुरैशी साहब की शादी 1966 में उनकी चर्चजाद मोहतरमा शमसुन्निसा बेगम साहिबा बिन्त कुरैशी मोहम्मद अकमल साहब के साथ हुई थी। कुरैशी साहब ने अपनी यादगार एक बेटा और 2 बेटियां छोड़ी हैं और ये कनाडा में खुदा के फजल से आबाद हैं। मुकर्रम अब्दुल मालिक औजे साहब गानियन। 1960 में आपका तकर्रुर गाना में सर्किट मिस्ट्री के तौर पर हुआ। बड़े पुरजोश दाई अल्लाह थे और तबलीग की खातिर दूर दराज इलाकों का सफ़र पैदल किया करते थे। 1986 में मजलिस अंसारुल्लाह के इज्तिमा में शमूलियत के लिए अबूरा आए। वापस रवानगी पर उनकी कार को एक गाड़ी से टकराने पर हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में आप जानबर न हो सके और 31 अक्टूबर 1986 को राही मुल्क के बका हुए। आपकी उम्र बवक्त वफ़ात 46 साल थी। आपने अपने पीछे 2 बेवाएँ और 3 बेटे और 7 बेटियां बतौर यादगार छोड़ी हैं। सारी बेटियां शादीशुदा हैं। एक बेटा ताजिर है और 2 बेटे पेट्रोल स्टेशन पर काम करते हैं। सारा ख़ानदान खुदा के फजल से दुनिया के लिहाज से भी ठीक है और दीन के लिहाज से भी। मुकर्रम मौलवी मोहम्मद अहमद अमूसा मेंसा साहिब गानियन। मौलवी मोहम्मद अहमद अमूसा मेंसा साहिब जामिया अहमदिया रब्बा के फारिग तहसील थे और 1986 में शाहिद की डिग्री और फ़िक़्ह में तख़स्सुस करने के बाद गाना वापस तशरीफ़ लाए, जहाँ सेंट्रल रीजन में बतौर मरकज़ी मुबल्लिग़ मुक़र्रर हुए। 18 सितंबर 1988 को लजना अमाइल्ला गाना के मरकज़ी इज्तिमा में शमूलियत के लिए लजनात के साथ एक बस में सवार वाह शहर जा रहे थे कि बस का टायर फटने की वजह से हादसा पेश आया और मौलवी साहब इसी हादसा के नतीजे में वफ़ात पा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहादत के वक्त आपकी उम्र 36 बरस थी और पसमानदगान में एक बेवा के अलावा एक बेटा छोड़ा। इस वक्त स्कूल में ज़ेर तालीम है। मुकर्रम मुबारक अहमद साहिब साक़ी साबिक़ मुबल्लिग़ इंग्लिस्तान। तारीख़ वफ़ात 16 मई 1994। 1993 है या 92 क्या है? 1993। मुकर्रम मुबारक अहमद साहिब साक़ी साहिब मुकर्रम चौधरी फजलुद्दीन साहिब के बेटे और हज़रत चौधरी पीर मोहम्मद साहिब सहाबी हज़रत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम के पोते थे। 1950 से 54 तक मौलवी फाजिल और शाहिद क्लास में कामयाबी के बाद बतौर वाक़फ़े ज़िंदगी मैदान अमल में काम शुरू कर दिया। हम दोनों को भी अल्लाह ताला के फज़ल से क्लास फेलो होने का मौका मिला। आपको अमीर व मिशनरी इंचार्ज के तौर पर लाइबेरिया में भी खिदमत की तौफ़ीक़ मिली। 1978 में इंग्लिस्तान तकर्रुर हुआ। इस दौरान आप नायब इमाम मस्जिद फ़ज़ल लंदन के तौर पर खिदमत सर अंजाम देते रहे। फिर 1984 में मेरी इंग्लिस्तान हिजरत के बाद आप मुख्तलिफ अहम मरकज़ी ओहदों पर फायज रहे। एक अरसे से दिल के आर्जा में मुब्तला थे। आखिर 16 मई 1994 को दिल के हमले से ही वफ़ात पाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
پسماندگان میں بیوہ کے علاوہ پہلی بیوی سے ایک بیٹا منصور احمد ساقی اور بیٹی سارہ ہیں، جو یہاں لندن میں مختلف جماعتی کاموں میں خدمت کی سعادت پا رہے ہیں۔ مکرم مسعود احمد صاحب جیلمی، تاریخ وفات 23 اگست 1993۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ اب جن واقفین کا ذکر ہو رہا ہے یہ بہت سے میرے کلاس فیلو بھی رہے ہیں۔ مسعود احمد صاحب جیلمی کا مجھے یاد نہیں، شاید یہ کلاس فیلو نہ رہے ہوں، مگر پہلے تو تھے۔ آپ مکرم عبدالرحیم صاحب نیا محلہ، نہ یہ نہیں تھے کیونکہ یہ مجھ سے بہت جونیئر تھے۔ آپ مکرم عبدالرحیم صاحب نیا محلہ جہلم کے فرزند تھے۔ اپریل 1934 کو پیدا ہوئے۔ 1957 میں مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا۔ 1960 میں مربیان کلاس پاس کی، جس کے بعد بی اے اور پھر 1965 میں ایم اے کیا۔ جولائی 1960 سے آپ نے کام شروع کیا۔ آپ کو بیرون ملک نائجیریا، لائبیریا، انگلستان، سوئٹزرلینڈ اور جرمنی میں خدمات سر انجام دینے کی توفیق ملتی رہی۔ وفات کے وقت آپ جرمنی میں خدمت سر انجام دے رہے تھے۔ ہر ابتلا میں حیرت انگیز صبر و ثبات دکھایا، اور اس کا میں خود ذاتی طور پر گواہ ہوں۔ کسی وجہ سے میں ان سے ناراض ہوا اور ان کی جو ترقیات تھیں ساری ختم کر کے ان کو ایک عام شہری کے طور پر وہاں رکھا، اور اسی حیثیت سے واقف زندگی کے طور پر خدمت کرنے کا موقع دیا۔ لیکن ایک ذرہ بھی ان کی زبان سے کوئی شکوہ ظاہر نہیں ہوا۔ اپنی اولاد کو نصیحت کرتے رہے کہ مرکز سے اپنا تعلق فدائیت کا قائم رکھنا ہے۔ یہ جو خاص ان کا جذبہ تھا، اس نے میرے دل کو مو لیا۔ آپ مورخہ 23 اگست 1994 کو دل کی تکلیف کے باعث جرمنی میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی تدفین فرینکفرٹ مشن کے قریب ہی ایک قبرستان میں ہوئی۔ انہوں نے اپنی اولاد اور متعلقین کو بھی ہمیشہ ہی وصیت کی کہ نظام جماعت سے پوری طرح وابستہ رہیں۔ ان کی اس وفا کو دیکھ کر ان کی وفات پر میرے دل میں خیال آیا کہ ان کی قبر کے کتبے پر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مصرع لکھنا چاہیے: بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں۔ وہ واقعی وفادار تھے۔ اسی روز جمعہ کے بعد خاصان نے ان کی نماز جنازہ غائب پڑھائی۔ پسماندگان میں بیوہ کے علاوہ 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ بڑے بیٹے لقمان احمد صاحب واقف زندگی ہیں اور آج کل امریکہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دوسرے بیٹے سلمان احمد صاحب واشنگٹن میں بطور بینک مینیجر کام کر رہے ہیں۔ تیسرے بیٹے محمد زبی صاحب آخری معلومات تک میری وہاں پڑھائی کر رہے تھے۔ بڑی بیٹی منصورہ اسد شادی شدہ ہیں اور واشنگٹن میں مقیم ہیں۔ ان کے پھر 2 بیٹے ہیں۔ دوسری بیٹی قدسیہ مسعود 11ویں میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، یعنی مرحوم کی شہید کی دوسری بیٹی قدسیہ ابھی طالب علم ہے۔ مبشر احمد چودھری صاحب مربی سلسلہ کانو نائجیریا، تاریخ شہادت 17 دسمبر 1992۔ آپ 17 دسمبر تاریخ شہادت 1992 لکھی ہوئی ہے، آگے 94 پڑھا جا رہا ہے کچھ۔ بہرحال جو لکھا ہوا ہے میں بتاتا ہوں۔ آپ 17 دسمبر 1994 کو دعوت اللہ کے لیے دیگر دوستوں کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے کہ ان کی کار کھائی میں گر گئی۔ اس لیے تاریخ شہادت یا 1992 ہے یا 1994 ہے یا 93، کیا ہے صحیح ہے؟ 94؟ اچھا، اب یاد رکھ لیں، اس کی درستی کر لیں جو مجھ سے اگر غلط پڑا گیا ہے، کیونکہ اگرچہ صاف لکھا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی مجھے پڑھنے میں دھوکہ ہو جاتا ہے۔ تو 1994 کو یہ اپنے دوستوں کے ہمراہ سفر پر جا رہے تھے کہ ان کی کار کھائی میں گر گئی۔
मुकर्रम मुबश्शिर अहमद चौधरी साहब ने मौका पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे 2 साथी जख्मी हो गए। उनके अमीर साहब ने हल्फन गवाही दी, और ये बहुत अहम बात है। उनके अमीर साहब ने हल्फन गवाही दी कि 1 साल कबल मुकर्रम मुबश्शिर अहमद साहब ने उन्हें यह बात बताई थी कि जब मैं रवा से चलने लगा था तो मेरी बीवी ने रोया देखा था कि उसका खामन खिदमत दीन के सफ़र से कफन में लिपटा हुआ वापस आया। और देखिए किस तरह ये अहमदियत की ताईद में अल्लाह ताला निशाना ज़ाहिर फरमाता है। कोई जाहिल से जाहिल भी अगर तअस्सुब से पाक को गौर करे तो ये सारी शहादतें ही अहमदियत की हमेशगी की ज़िंदगी गवाह बन जाएं। उनके पसमानदगान में बेवा मुकर्रमा अमतुल मतीन साहिबा के अलावा 2 बेटियां और 1 बेटा है। बड़ी बेटी निदाउल फतह 12 साल की हैं, बेटा बासिल अहमद 10 साल का है, और छोटी बेटी सायरा अहमद की उम्र 8 साल है। तीनों बच्चे रब्बा में तालीम हासिल कर रहे हैं। मुकर्रम मोहम्मद कमालुद्दीन साहेब आयोवेजी, नाइजीरिया, तारीख़ वफ़ात 4 दिसंबर 1993। आपने 1980 में ज़िंदगी वक़्फ़ की और तकरीबन 20 साल तक इखलास से खिदमत दीन सर अंजाम देते रहे। जमात अहमदिया नाइजीरिया के अव्वलीन मूसियान में से थे। जमात के एक कारकुन की अहलिया के यहाँ पैदाइश मुतवक्का थी और फौरी तौर पर हस्पताल ले जाना ज़रूरी था। उस वक्त फ़ोन काम नहीं कर रहा था। आप मोटरसाइकिल पर एम्बुलेंस लेने के लिए गए। वापसी पर मोटरसाइकिल को हादसा पेश आने से उनकी वफ़ात हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पसमानदगान में एक बेवा के अलावा 1 लड़का और 6 लड़कियां छोड़ी। बेटा इस वक्त O लेवल कर रहा है। सब बच्चे खुदा के फजल से अहमदी हैं और जमात के कामों में बहुत मुस्तैद हैं। मोहतरम चौधरी मोहम्मद ईसा साहब इंग्लिस्तान, तारीख़ वफ़ात 30 सितंबर 1994। मोहतरम मोहम्मद ईसा साहब मुकर्रम चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब अफमालों के भगत ज़िला सियालकोट के बेटे थे। 1965 में शाहिद की डिग्री हासिल की। कई साल कीनिया में बतौर मुबल्लिग़ काम किया। 1982 में आपका तकर्रुर इंग्लिस्तान में हुआ। मेरी लंदन आमद पर दफ्तर प्राइवेट सेक्रेटरी में तकर्री हुई और वफ़ात से चंद रोज़ कबल तक नहायत मेहनत से मुफव्वज़ा अमूर सर अंजाम देते रहे। वफ़ात से चंद रोज़ कबल हस्पताल में दाखिल हुए और फिर हस्पताल से घर वापस नहीं आए और मौला हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपके पसमानदगान में आपकी बेवा मोहतरमा ताहिरा ईसा के अलावा 3 बेटे और 1 बेटी हैं जो अल्लाह के फजल से दीन और दुनिया में की नेमतों से मुतमत्ते हैं और सभी बहुत मुखलिस हैं। मुकर्रम अली हैदर उपल साहब मुबल्लिग़ सिलसिला, आप 23 अगस्त 1941 को मेहदीपुर ज़िला सियालकोट में मुकर्रम मियाँ मोहम्मद रमज़ान साहब के यहाँ पैदा हुए। आप पैदाइशी अहमदी थे। मई 1972 को शाहिद की डिग्री हासिल की। आपने अल्लाह ताला के फजल से 23 साल तक खिदमत दीन की तौफीक पाई। बैरूनी ममालिक में आप गाना, गैम्बिया और कनाडा में खिदमात सर अंजाम देते रहे। आप गैम्बिया से रुखसत पर अपने बच्चों को मिलने कनाडा आए हुए थे। 30 अप्रैल 1995 को कनाडा ही में कार के एक हादसे में शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और वक्त शहादत आपकी उम्र 54 साल थी। आपने अपनी बेवा के अलावा अपने पीछे बतौर यादगार 3 बेटे और 2 बेटियां छोड़े हैं। आपकी शहादत से पहले ही बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी जो अब अमेरिका में है। बड़े बेटे मोहम्मद अफजल साहब PhD कर रहे हैं। दूसरे बेटे मोहम्मद आसन और मोहम्मद अनवर ज़ेर तालीम हैं। अबुल ज़िक्र इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और मोहम्मद अनवर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हैं। छोटी बेटी अमतुर रऊफ़ की भी शादी हो चुकी है और सस्काटून कनाडा में रहाइश पजीर है। ये सारे बेटे अल्लाह ताला के फजल से दीन और दुनिया की नेमतों से नवाजे गए हैं। मुकर्रम मुबश्शिर अहमद बाजवा शहीद ऑफ जर्मनी,
مبشر احمد صاحب باجوہ جماعت احمدیہ جرمنی کے سرگرم کارکن اور فدائی احمدی تھے۔ خلافت اور احمدیت سے ایسا عشق تھا کہ اس عشق میں ہمیشہ مگن رہتے تھے۔ مختلف حیثیتوں سے جماعت جرمنی کی بہت عمدہ خدمات سر انجام دینے کی توفیق پائی۔ زندگی کے آخری ایام میں ایم ٹی اے کی ذمہ داری ان کے سپرد تھی اور سارے جرمنی میں حلقہ وار کارکنوں اور کارکنات کی ٹیمیں بنا کر بہت عمدگی سے اس کام کو منظم کیا، اور یہی منظم کام ہے جو اب بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایم ٹی اے کے کاموں کے سلسلے میں ہی اپنے بیٹے کے ہمراہ لندن آئے ہوئے تھے اور کیسٹس وغیرہ تیار کروا کر واپس جرمنی جا رہے تھے کہ 23 اگست 1995 کو دوران سفر ایک حادثے کے نتیجے میں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے بیوہ کے علاوہ 2 بیٹے محمد مظفر باجوہ اور محمد احسن باجوہ چھوڑے ہیں۔ دونوں بھائی جماعتی کاموں میں فدائیت کی روح سے حصہ لیتے ہیں۔ اول الذکر اپنے باپ کے نقش قدم پر ایم ٹی اے جرمنی کی بہت عظیم الشان خدمت کر رہے ہیں اور بطور ایڈیشنل سیکرٹری آپ اس خدمت پر فائز ہیں، اور ان کا ارادہ ڈینٹسٹ بننے کا ہے۔ اللہ ان کو اچھا ڈاکٹر بننے کی توفیق بخشے۔ آسن باجوہ بھی ایم ٹی اے کی ٹیکنیکل ٹیم کے روح رواں ہیں۔ مکرم احسان احمد باجوہ صاحب انگلستان۔ احسان احمد باجوہ صاحب اگرچہ مبلغ تو نہیں تھے مگر اپنی زندگی وقف بہرحال کر دی تھی اور بہت اخلاص سے زندگی وقف کی تھی۔ مکرم احسان باجوہ صاحب یوسف باجوہ صاحب حال جرمنی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ صاحبزادے تھے۔ آپ 1986 میں جماعتی خدمت پر انگلستان تشریف لائے اور جماعت کے لیے کارپینٹر کے طور پر اپنی خدمت کا عرصہ پورا ہونے سے پہلے ہی ہمیشہ کے لیے زندگی وقف کر دی۔ بڑے محنتی اور خاموش طبع کارکن تھے۔ اکتوبر 1995 میں بیماری کے اچانک حملے کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہوئے اور کچھ عرصے کوما میں رہ کر بالآخر 12 اکتوبر 1995 کو ہسپتال میں ہی وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے پسماندگان میں بیوہ کے علاوہ 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں جو یو کے میں مقیم ہیں۔ ایک بیٹی جرمنی میں بھی آئی ہوئی ہیں۔ سب ہی خدا تعالیٰ کے فضل سے دینی اور دنیاوی حسنات سے نوازے گئے ہیں۔ مکرم الحاج السید حلمی الشافعی انگلستان۔ تاریخ وفات 12 فروری 1996۔ محترم السید حلمی الشافعی صاحب قاہرہ مصر میں 1929 میں پیدا ہوئے۔ 1965 میں قبول احمدیت کی سعادت پائی۔ 1986 میں آپ نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور خدمت دین کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ 1994 میں مرکز کی ہدایت پر برطانیہ تشریف لے آئے اور یہاں سلسلے کی کتب کے عربی ترجمے کے کام کے علاوہ مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ پر لقاء مال عرب پروگرام کے اجرا پر آپ کو یہ خدمت کا موقع ملا کہ میرے انگریزی جوابات کا ساتھ ساتھ عربی ترجمہ پیش کرتے تھے، اور ترجمانی میں آپ کو ایک ایسی خصوصیت حاصل تھی کہ میں نے اور کسی ترجمان کو اس صفت سے مزین نہیں دیکھا۔ ایک تو رواں فصیح عربی میں ترجمہ ساتھ ساتھ کرنا اور پھر دل ڈال کر ایسے ترجمہ کرنا گویا میں ہی خود عربی میں بول رہا ہوں۔ یہاں تک ترجمے کا کمال تھا کہ جب میری آنکھوں میں آنسو دیکھتے تھے تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو روا ہو جاتے تھے۔ جب میں ہنستا تھا تو یہ بھی ہنستے تھے۔ بہت عظیم الشان انسان تھے۔ اللہ انہیں غنی کرامت کرے۔ ان کی یاد ہمیشہ دعا بن کے دل سے اٹھتی ہے اور اٹھتی رہے گی۔ بچے قاہرہ میں ہیں، مصر قاہرہ میں ہیں، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے سب بچے مخلص فدائی احمدی ہیں۔ استاد اسماعیل تراوالی صاحب معلم گیمبیا۔ آپ نے 1981 عیسوی میں وقف کر کے تبلیغ کا کام شروع کیا اور 12 سال تک گیمبیا میں خدمت دین کی توفیق پائی۔ گینی بساؤ میں مشن کے اجرا پر ان کا تقرر وہاں علاقائی مبلغ کے طور پر ہوا اور 2.5 سال تک کام کیا۔
گنی بساؤ میں ہی تبلیغی سفر پر روانگی کے دوران موٹر سائیکل کے حادثے میں شہادت پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے پسماندگان میں بیوہ کے علاوہ ایک بڑا بیٹا عمر 10 سال اور ایک بیٹی عمر 5 سال ہیں۔ محترم ابراہیم کنڈا صاحب آف بورکینا فاسو 1965 عیسوی میں بورکینا فاسو میں پیدا ہوئے۔ ان کا گھرانہ بہت مذہبی تھا۔ بورکینا فاسو میں مذہبی تعلیم مکمل کرنے کے بعد سعودی عرب چلے گئے۔ 9 سال وہاں قیام کیا اور مدینہ المنورہ یونیورسٹی سے تعلیم کامیاب ڈگری حاصل کر کے واپس بورکینا پہنچے۔ 1992 میں جماعت میں شمولیت اختیار کی اور خدا کے فضل سے اخلاص اور ایمان میں بہت ترقی کی اور اپنی خدمات جماعت کو پیش کر دیں۔ بڑے پرجوش داعی اللہ تھے۔ لوکل مبلغ کے طور پر کام کرنے کی توفیق ملتی رہی۔ 21 جون 1996 کو ایک تبلیغی سفر سے واپس آتے ہوئے گاڑی الٹ جانے سے شہادت نصیب ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم انتہائی وفادار اور مخلص احمدی اور بڑے پرجوش داعی اللہ تھے۔ پسماندگان میں بیوہ کے علاوہ ایک بیٹا ہے جس کی عمر 2.5 برس ہے۔ وہ مرحوم کی شہادت کے بعد پیدا ہوا۔ مولانا کرم الہی صاحب ظفر مبلغ اسپین و پرتگال، تاریخ وفات 14 اگست 1996۔ آپ 30 دسمبر 1919 کو بنگا یوسی ضلع ہوشیارپور میں مکرم چودھری اللہ بخش صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد نے 1907 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی تھی۔ 10ویں جماعت میں کامیابی کے بعد آپ نے واقف ہونے کی سعادت پائی۔ مبلغین کلاس میں کامیابی کے بعد حضرت مسلم موعود کے ارشاد پر آپ نے کچھ دیر ایک گلاس فیکٹری میں کام سیکھا۔ 1945 میں آپ کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسپین کے لیے نامزد فرمایا، چنانچہ آپ 24 جون 1946 کو تبلیغ دین کے لیے اسپین پہنچے، جہاں آپ نے انتہائی مشکل حالات میں خود اپنے خرچ پر اسپین مشن کے کام کو جاری رکھا۔ ایک پیسہ بھی مرکز سے وصول نہیں کیا۔ مارچ 1988 تک آپ اسپین میں ہی تبلیغی سرگرمیوں میں مصروف رہے، جس کے بعد آپ کا تقرر پرتگال ہو گیا، جہاں آپ نے احمدیہ مشن کی بنیاد ڈالی۔ 1996 کے آغاز میں آپ کی ریٹائرمنٹ ہوئی، چنانچہ آپ پرتگال سے واپس اسپین میں آ کر غرناطہ کے قریبی گاؤں ڈرکال میں رہائش پذیر ہو گئے۔ آپ چند سالوں سے سانس کی تکلیف میں مبتلا تھے، ساتھ ہی ذیابیطس بھی تھی، جس نے مزید پیچیدگی پیدا کر دی۔ غرناطہ کے ایک ہسپتال میں 12 اگست 1996 کو اپنے مولا حقیقی کے حضور حاضر ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بوقت وفات آپ کی عمر 77 سال تھی۔ غرناطہ سے آپ کا جنازہ پیدرو آباد لایا گیا اور پیدرو آباد کے قبرستان میں، جو مسجد بشارت سے اتنے فاصلے پر ہے کہ اذان کی آواز وہاں سنائی دیتی ہے، آپ کی امانت تدفین ہوئی۔ آپ کے پسماندگان میں آپ کی بیوہ مکرمہ رقیہ بشریٰ صاحبہ کے علاوہ 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ بڑے بیٹے مکرم عطا الہی منصور صاحب خاطبہ اسپین میں سرجن ہیں۔ دوسرے بیٹے فضل الہی قمر صاحب آئیبیریا ایئر لائن میں انجینئر ہیں اور میڈرڈ میں کام کرتے ہیں۔ ایک بیٹا بیچارہ نفسیاتی مریض ہے، اور یہ جو 2 بڑے بیٹے ہیں خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی مخلص فدائی احمدی اور واقفین زندگی کی طرح خدمت انجام دیتے ہیں۔ بیٹیوں میں سے مکرمہ رضیہ تسنیم صاحبہ یہاں لندن میں رہتی ہیں، اور دوسری 2 بیٹیاں طاہرہ اور شاہدہ صاحبہ اور احمد الکریم مبارکہ صاحبہ اپنی والدہ کے ساتھ اسپین میں مقیم ہیں۔ استاد ابو بکر طوئے صاحب گیمبین معلم،
آپ 1981 میں گانا کے جامعہ احمدیہ میں تعلیم کی غرض سے گئے اور 3 سالہ کورس مکمل کرنے کے بعد گینی بساؤ میں ان کا تخرج ہوا۔ گینی بساؤ میں یہ فارن کے علاقے میں خدمات بجا لاتے رہے، پھر گیمبیا میں بھی کام کیا۔ آپ ایک جماعتی کام کے لیے ایک علاقے کا سفر کر رہے تھے جہاں مسجد اور مشن کی تعمیر کا پروگرام تھا۔ راستہ میں کار کو حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے شہادت نصیب ہوئی۔ یہ حادثہ 15 دسمبر 1998 کو پیش آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے بیوہ کے علاوہ 2 بیٹے یادگار چھوڑے ہیں، ایک کی عمر 5 سال ہے اور دوسرا تقریباً 1.5 سال کا ہے۔ آخری ذکر جس شہید کا میں اس خطبے میں کروں گا ان کا نام مکرم ناصر فاروقی سندھو صاحب ہے۔ مکرم ناصر فاروق صاحب ابن رشید احمد اختر صاحب 17 اگست 1977 کو پیدا ہوئے۔ آپ جسو کی ضلع گجرات کے رہنے والے تھے۔ 1 جولائی 1998 کو جامعہ سے فارغ التحصیل ہو کر چک WB 390 ضلع لودھرا میں دین کی خدمت پر کمر بستہ رہے۔ آپ نہایت مخلص، محنتی، خادم دین اور جماعتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے۔ جامعہ احمدیہ کے علمی پروگراموں میں بھی نہایت نمایاں اعزازات کے ساتھ آپ نے خدمات سر انجام دیں۔ تنظیمی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ 3 سال معاون مدیر تشہیر الاذہان کے طور پر نمایاں خدمت کی توفیق ملی۔ بچوں کے لیے ان کی مختلف کہانیاں اور سبق آموز تحریرات جماعتی رسائل کے علاوہ دیگر ملکی اخبارات میں بھی شائع ہوتی رہیں اور اس پہلو سے آپ کو ملک گیر شہرت حاصل رہی۔ واقعہ شہادت 13 اپریل 1999 کو بہاولپور ریلوے اسٹیشن پر ٹرین سے اترتے ہوئے حادثے میں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر صرف 22 برس تھی اور آپ غیر شادی شدہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب شہداء کو غریق رحمت فرمائے اور دنیا میں ان کو حسنات سے نوازے اور ان کی اولاد کو بھی ہمہ وقت دینی اور دنیاوی ترقیات عطا فرماتا رہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر